کشمیر کی سیاسی اور قانونی تاریخ کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں عالیہ ناز کی. یہ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر فوزیہ لون کے ان آرٹیکلز پر مبنی ہے جو انہوں نے BBC اردو کے لیے لکھے ہیں اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. تو پچھلی قسط میں بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ کر رکی تھی. ذکر اس وقت کا جب نہرو کو کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ 18 جون 1947 کو جب نہرو نے مہاراجہ کی اجازت کے بغیر شیخ محمد عبداللہ سے یکجہتی کے ارادے سے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو انہیں دومل میں مہاراجہ کے احکامات پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ 2 دن تک حراست میں رہے. نہرو کو اس سے خاصا صدمہ پہنچا ہوگا. وہ اس وقت کانگریس کے جانے پہچانے رہنما تھے اور سب انہیں آزاد ہندوستان کے ہونے والے وزیر اعظم کے طور پر دیکھتے تھے. یعنی 1947 تک بھی مہاراجہ کے پاس اس قدر اختیار تھا کہ وہ اپنے احکامات پر جس طرح چاہتے عمل کروا سکتے تھے اور برطانوی حکومت کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. نہرو کی گرفتاری کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ نہرو کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے. تاہم مہاراجہ نے انکار کر دیا. دا ماؤنٹ بیٹن پیپرز اینڈ اسپیشل کلیکشنز ڈیٹا بیس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا علم تھا کہ وزیر اعظم کاک اور مہاراجہ کو نہرو سے سخت نفرت تھی. ماؤنٹ بیٹن کو یہ بھی پتا تھا کہ کانگریس پارٹی کے کسی بھی رہنما کے کشمیر جانے کو میڈیا اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ اگر گاندھی کشمیر جائیں تو ان کی شخصیت کے مذہبی رنگ کی وجہ سے اس کے منفی پہلوؤں کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر نہرو جاتے ہیں تو اسے واضح سیاسی لابینگ کے طور پر دیکھا جائے گا. ان دستاویزات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وائس رائے ہوتے ہوئے بھی ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے. گاندھی کشمیر گئے اور 4 اگست 1947 تک وہاں رہے، جس دوران انہوں نے مہاراجہ اور ان کے پورے خاندان سے ملاقاتیں کی. اس کے بعد ہی وزیر اعظم RC کاک کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل جنک سنگھ کو وزیر اعظم کے طور پر تعینات کیا گیا. RC کاک کی برخاستگی سے کانگریس کا مطالبہ بالکل ویسے ہی پورا ہوا جیسے کہ نہرو نے اپنے اس جامع نوٹ میں لکھا تھا جو ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ تک پہنچایا تھا. اس وقت کے دستاویزات سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے ریاست میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی. مہاراجہ کو انڈیا کے ساتھ الحاق پر مجبور کیا جا رہا تھا. اس کی شواہد ان بے ضابطگیوں میں بھی ملتے ہیں جو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مشاورت کے بعد ریڈکلف کمیشن کے کام میں نظر آتی ہیں. جب ماؤنٹ بیٹن کو ایک متحد ہندوستان کا قیام ناممکن لگنے لگا تو 3 جون کے اپنے منصوبے میں انہوں نے اقتدار کی منتقلی کا اعلان کیا، جس میں پنجاب، بنگال اور سلہٹ کی 2 قومی نظریے کی بنا پر تقسیم شامل تھی. 30 جون 1947 کو علاقوں کو منقسم کرنے کے لیے ریڈکلف کمیشن کو تشکیل دیا گیا. تاہم اس کمیشن نے پنجاب کا مسلم اکثریتی علاقہ گرداسپور انڈیا کے حصے میں ڈال دیا، جس سے انڈیا کو کشمیر تک رسائی کا واحد راستہ مل گیا. لیاقت علی خان نے اس بارے میں لارڈ ایسمے کو خط لکھا، جس کے جواب میں لارڈ ایسمے نے لکھا، محمد علی کے ذریعے بھیجا گیا آپ کا ذاتی پیغام دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں. جہاں تک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ گرداسپور باؤنڈری کمیشن نے مشرقی پنجاب کو عطا کر دیا ہے. اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور یہ برطانیہ کی طرف سے اعتماد اور بھروسے کو توڑنے کے مترادف ہوگا. ریڈکلف ایوارڈ کو 15 اگست 1947 کے بعد ہی منظر عام پر لایا گیا. حالانکہ ماؤنٹ بیٹن کو 8 اگست کو ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ گرداسپور کی مسلم اکثریت کے باوجود اس کو انڈیا کو عطا کیا جا رہا ہے. انڈیا نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدے پر دستخط کرنے میں تاخیر بظاہر ریڈکلف کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنے کی غرض سے ہی کی. اس بات کو مینن کے ایک بیان سے تقویت ملتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹینڈ سٹل معاہدے کے اثرات کو سمجھنے کے لیے وقت چاہتے ہیں. ریڈکلف ایوارڈ کی وجہ سے ریاست کا اب انڈیا کے ساتھ زمینی تعلق قائم ہو گیا. مینن کے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تک زمینی رسائی نہرو کی سیاسی تگ و دو کا نتیجہ تھی، جس کا نتیجہ بالآخر کشمیر میں انڈیا کی فوج کے داخلے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کے ساتھ الحاق کی صورت میں سامنے آیا.
حقیقت یہ ہے کہ 15 اگست 1947 تک انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر کے کشمیر آزاد ہو گیا تھا۔ برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور ریڈ کلف کمیشن کی بے ضابطگیوں کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر ہندو اور مسلمان آبادیوں کی ہجرت ہوئی اور ساتھ ہی قتل و غارت اور ہلاکتیں بھی۔ اس وقت تک کشمیر میں سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے تھے، خاص طور پر پونچھ میں۔ مہاراجہ کی فوج پر جموں کی مسلم آبادی کے قتل عام کے الزام لگے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 5 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ کے قریب ہلاک کر دیے گئے اور جو بچ گئے وہ جان بچا کر پاکستان چلے گئے۔ اس خبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے صوبہ سرحد کے قبائلیوں کی طرف سے کشمیر پر حملہ کیا گیا، جس کا مقصد ان کے بقول کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تھا۔ پٹھان قبائلی 200-300 ٹرکوں میں آئے اور انہوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دی۔ متحد انڈیا کے آخری کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل آچن لیک کو 30 ستمبر 1947 کو سپریم کمانڈر کے عہدے پر تعینات کیا گیا، جس پر وہ نومبر 1947 تک فائز رہے۔ اس کا مقصد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلح افواج کی تقسیم کو یقینی بنانا تھا۔ مینن کے مطابق جب آچن لیک کو پاکستانی فوجی ہیڈ کوارٹر سے قبائلی حملے کی پیشگی اطلاع ملی تو انہوں نے انڈین حکومت کو اس سے آگاہ کیا۔ انڈیا تک قبائلی حملے کی خبر 24 اکتوبر 1947 کو پہنچی اور اگلے ہی دن انڈین دفاعی کمیٹی نے، جس کے ماؤنٹ بیٹن بھی رکن تھے، فیصلہ کیا کہ مینن کو فوری طور پر سری نگر جا کر معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مینن کو کرنل سیم مانیک-شا کے ساتھ، جو کہ فضائیہ میں افسر تھے، رائل انڈین ایئر فورس کے DC-3 میں سری نگر بھیجا گیا۔ اس وقت پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل مسوری پاکستانی فوج کے لیے ہتھیار خریدنے کی غرض سے لندن میں تھے، کیونکہ تقسیم کے وقت انہیں اسلحے میں حصہ نہیں ملا تھا۔ مینن کے مطابق انڈیا نے 24 اکتوبر 1947 کے بعد فضائی اور زمینی راستے سے انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ اس صورتحال میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کرنے کے بجائے دونوں کی طرف سے قبائلیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی جانی چاہیے تھی، خاص طور پر اس وجہ سے کہ دونوں فوجوں کا سپریم کمانڈر ایک ہی تھا، فیلڈ مارشل آچن لیک۔ قبائلی حملے کے بعد جو ہوا، اس سے کشمیر کی شاہی ریاست کی سیکیورٹی کا تحفظ کرنے میں برطانیہ کی غیر ذمہ داری، اخلاقی احتساب اور تیاری کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ کشمیر نے انڈیا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ کشمیریوں کا تحفظ برطانیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی۔ اس قبائلی حملے کے بعد 25 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ بھاگ کر جموں چلے گئے اور انہوں نے اپنے نئے وزیر اعظم مہاجن کو، جو جنک سنگھ کے بعد اس عہدے پر تعینات ہوئے تھے، فوجی مدد حاصل کرنے کے لیے دلی بھیجا۔ انڈیا نے الحاق کے بغیر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ نے ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے ایک خط لکھا اور مینن کے مطابق جموں میں معاہدہ الحاق پر دستخط کیے۔ اسی دن مینن جموں میں نمودار ہوئے، مہاراجہ کے دستخط حاصل کیے اور ان سے کشمیر میں ان کی حکومت بحال کرنے کے لیے فوجی مدد کا وعدہ کیا۔ 27 اکتوبر 1947 ماؤنٹ بیٹن نے عارضی طور پر معاہدہ الحاق کو قبول کر لیا، اس شرط پر کہ کشمیر میں مہاراجہ کے انڈیا کے ساتھ اس فیصلے پر رائے شماری ہوگی۔ 26 اور 27 اکتوبر 1947 کو لکھے گئے 2 خط، پہلا مہاراجہ کی طرف سے ماؤنٹ بیٹن کو اور دوسرا ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے مہاراجہ کو، اس معاہدہ الحاق کا حصہ ہیں جس پر مہاراجہ نے دستخط کیے۔ پہلے خط میں مہاراجہ نے الحاق کی پیشکش کی اور دوسرے میں ماؤنٹ بیٹن نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ یہ 2 خط مل کر ایک بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ کے الحاق والے خط کو اپنے بلبوتے پر مکمل اور حتمی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے انڈین گورنر جنرل کے جواب اور اس میں شامل رائے شماری کی شرط کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ ایک خط میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی پیشکش ہے اور دوسرے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس پیشکش کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا گیا۔ برٹش لائبریری میں محفوظ دستاویزات، مینوسکرپٹس اینڈ یورپین پرائیویٹ پیپرز کے مطابق انڈیا کو اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر تھا اور اس وجہ سے اس نے قتل عام کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو کشمیر سے نکالنے کی کوشش کی۔
ان دستاویزات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس کا مقصد کسی بھی رائے شماری میں انڈیا کی فتح کو یقینی بنانا تھا۔ لیکن جب انڈین فوج نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد جمہوریت کا تحفظ اور ایک منصفانہ رائے شماری کے لیے حالات سازگار بنانا تھا۔ انڈیا نے یہ بھی کہا کہ اس کی فوج دراصل قبائلی حملے کے خلاف مہاراجہ کی مدد کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہوئی۔ مصنف ایلسٹر لیمب اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن دی جینیسس آف دی کشمیر ڈسپیوٹ میں لکھتے ہیں کہ کشمیر پر حملے سے پہلے انڈیا نے مکمل تیاری کر لی تھی، اور یہ بھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ڈڈلی رسل نے ذاتی طور پر اس منصوبہ بندی کی نگرانی کی، جبکہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی مدد کی۔ نہرو نے رائے شماری کے وعدے کو دہرایا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کرنا انڈیا پر لازم ہے۔ مورس جونز جون سے لے کر اگست 1947 تک ماؤنٹ بیٹن کے آئینی مشیر تھے۔ انہوں نے رائے شماری کے بارے میں جون میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری ایک سوچا سمجھا آپشن تھا، تاہم یہ ماؤنٹ بیٹن کے ایجنڈے میں بہت اہم نہیں تھا۔ اور جب ماؤنٹ بیٹن نے آخرکار اکتوبر میں رائے شماری کی تجویز پیش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ وائس رائے نہیں تھے اور ان کے پاس رائے شماری کو یقینی بنانے کا اختیار نہیں تھا۔ 27 اکتوبر 1947 کو لیفٹیننٹ کرنل دیوان رنجیت سنگھ کی قیادت میں فرسٹ سکھ بٹالین کے فوجیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے کشمیر میں اتارا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے اس علاقے پر کنٹرول کے لیے فوج بھیج دی گئی جس پر قبائلیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسے وقت میں جب دونوں فوجوں کی قیادت برطانوی افسران کے ہاتھوں میں تھی۔ جب جنگ تھمی تو انڈیا نے سری نگر، جموں اور لداخ سمیت کشمیر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان نے کشمیر کے مغربی حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جسے انہوں نے آزاد کشمیر کا نام دیا اور جس کا دارالحکومت مظفر آباد تھا۔ کشمیر کے معاہدے الحاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں سوال پہلی بار ایک ٹیلی گرام میں اٹھایا گیا، جو امریکی وزیر خارجہ کے محکمہ برائے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف سے برطانوی فارن آفس کو بھیجا گیا۔ اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پاس انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت پر سوال کی کتنی گنجائش ہوگی۔ سر جیرلڈ فٹز مورس برطانوی فارن آفس میں قانونی مشیر تھے۔ اس ٹیلی گرام کے جواب میں انہوں نے 25 فروری 1948 کو اپنے جواب میں لکھا، میرے خیال میں سیکیورٹی کونسل کے لیے یہ طے کرنا صحیح ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق جن حالات میں ہوا وہ امن و امان اور سیکیورٹی کو جو خطرہ لاحق ہوا اور اب بھی ہے، دراصل اس کی بنیادی جڑ ہے، اور یہ بھی کہ امن اور سیکیورٹی کو تب تک بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پر دوبارہ نظر نہ ڈالی جائے۔ ایسی صورت میں انہوں نے مزید کہا، میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی کونسل کے اختیارات سے باہر نہیں کہ اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے، اور کشمیر کے الحاق کا معاملہ پھر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ، اس فیصلے کی بنیاد صرف مہاراجہ کے فیصلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بھلے ہی کشمیر کا آئین مہاراجہ کو ایسا فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہو۔ 27 فروری 1948 کو سر جی فٹز مورس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور پھر 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پر اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے لکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انڈین رجواڑے کے حاکم نے اپنی رضا سے آزادانہ طور پر بنا کسی دباؤ یا دھوکے کے الحاق کا اعلان کر دیا اور اس اعلان کو اس ملک کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا تو پھر یہ الحاق جائز ہے، بھلے ہی اس رجواڑے کے آئین کے تحت اس حاکم کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہو یا نہیں۔ یعنی اگر مہاراجہ نے آزادانہ طور پر اپنی رضا سے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور اسے انڈیا کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا ہوتا تو اس صورت میں یہ الحاق بین الاقوامی سطح پر جائز ہوتا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مہاراجہ کے پاس کشمیر کے آئین کے تحت ایسا کرنے کا اختیار تھا یا نہیں۔ اس نظریے کے تحت سر جی فٹز مورس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مہاراجہ نے اپنی مرضی سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا تو اس صورت میں الحاق تکنیکی طور پر جائز ہے۔ تاہم مہاراجہ پر صرف انڈیا کی ہی طرف سے نہیں بلکہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے بھی دباؤ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے الحاق کی پیشکش کو مشروط طور پر قبول کیا تھا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاہدہ الحاق اپنے آپ میں ان وجوہات کی بنا پر جائز نہیں۔
ایک دوسرے نظریے سے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے سر جی فٹزمورس نے برطانوی بالادستی ختم ہو جانے پر رجواڑوں کے آزاد ریاستیں بن جانے کے امکان پر بھی غور کیا۔ انہوں نے لکھا، یعنی معاملہ ایک آزاد ریاست کا دوسری آزاد ریاست کے ساتھ الحاق کا ہے۔ میرے خیال میں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جسے 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں محفوظ کیا گیا ہے، محض اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے جو الحاق کے لیے لازمی ہے، لیکن اس کا الحاق کے جائز یا ناجائز ہونے کے سوال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 1949 میں کامن ویلتھ ریلیشنز آفس کی درخواست پر سر جی فٹزمورس نے، جو برطانوی فارن آفس کے قانونی مشیر کی حیثیت سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق پر اپنی ریوائزڈ رائے دی۔ اس بار انہوں نے اعتراف کیا کہ 27 فروری 1948 کی اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے وہ کچھ حقائق سے ناآشنا تھے۔ نئے شواہد کی بنا پر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق دراصل ناجائز تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک ایسے معاملے پر سوچ سمجھ کر اپنی رائے دینے کو کہا گیا ہے جس پر میں پچھلے سال اپنی ابتدائی رائے دے چکا ہوں، یعنی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کے جائز ہونے کا معاملہ۔ میں یہاں حقائق کو نہیں دہراؤں گا، تاہم کچھ حقائق سے میں پچھلے سال اس وقت آشنا نہیں تھا جب میں نے اپنی ابتدائی رائے دی تھی، اور ان حقائق کی روشنی میں اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق بالکل ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی اطلاع ہے کہ پاکستان نے اس وقت تک کشمیر کے ساتھ اپنے اسٹینڈ سٹل معاہدے کی ایسی خلاف ورزیاں کی تھیں جن سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہو۔ اس وقت کے برطانوی اٹارنی جنرل سر ہارٹلی شاو کراس نے 20 جون 1949 کو فٹزمورس کو لکھے اپنے خط میں ان کی رائے کے 3 قانونی نکات سے اتفاق کیا۔ پہلا یہ کہ مہاراجہ الحاق کے وقت آزاد نہیں تھے، دوسرا یہ کہ مہاراجہ کے پاس ریاست کا کنٹرول نہیں تھا اور وہ الحاق کو یقینی بنانے کی حالت میں نہیں تھے، اور تیسرا یہ کہ الحاق کی پیشکش کو مشروط قبولیت دی گئی تھی۔ سر جی فٹزمورس کی قانونی رائے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کا رجواڑہ قانونی طور پر 1947 میں ختم نہیں ہوا۔ یہ واضح ہے کہ برطانیہ اور انڈیا دونوں نے ہی کشمیر میں رائے شماری کرانے پر رضامندی ظاہر کی، تاہم تب سے اب تک انڈیا اپنے اس قانونی عہد سے مکر چکا ہے۔ سر جی فٹزمورس نے اپنی ریوائزڈ رائے میں کشمیر کا موازنہ بالٹک ریاستوں سے کیا، اور یہ بھی کہا کہ جائز الحاق نہ ہونے کی صورت میں یہ دراصل بزور بازو یا فوجی طاقت کی بنا پر الحاق کا کیس ہے۔ فوجی طاقت کے زور پر ہونے والے اس الحاق کو اب 73 برس گزر چکے ہیں۔ اس دوران کشمیر کی شاہی ریاست کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت انڈیا کا آئینی طور پر حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم انڈیا نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں بات اگلی قسط میں کریں گے، ضرور سنیے گا۔